بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: اے سراقہ، اس وقت کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے قریب پہنچا تو میرا گھوڑا پتھریلی زمین میں گھٹنوں تک دھنس گیا۔ میں اٹھا اور اپنا تیر نکال کر قسمت کا حال معلوم کرنے لگا کہ میں ان لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب رہوں گا یا نہیں۔ جواب میری مرضی کے خلاف آیا، مگر میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگا، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کے اتنے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی اور ابو بکر چوکنا ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میرے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں ٹخنوں تک دھنس گئے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے اٹھ کر گھوڑے کو ڈانٹا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے دونوں پاؤں زمین سے نکالے۔ میں نے پھر تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کی۔ اس وقت بھی نتیجہ میری مراد کے برخلاف نکلا۔ تب میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی بد دعا سے ایسا ہوا ہے۔ مجھے امان دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم لوگوں کو تلاش کرتا ہوا ملے گا میں اس کو واپس کروں گا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے ان لوگوں کو قریش مکہ کے ارادوں سے باخبر کیا اور یہ بھی بتلایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا ہے۔ جو زیادہ راہ میرے پاس تھا وہ میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور درخواست کی کہ وہ اسے لے لیں، مگر انہوں نے کوئی چیز قبول نہیں کی، البتہ اتنا کہا کہ وہ ان لوگوں کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ مجھے معافی نامہ اور پروانہ امن لکھ کر دے دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر معافی نامہ لکھ کر مجھے دے دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسریٰ کے دونوں کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو گے۔ سراقہ نے پوچھا، کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کی درخواست کے مطابق پروانہ امن اور معافی نامہ لکھوا کر دے دیا۔ اس واقعے کے بعد سراقہ بن مالک مکہ کی طرف واپس چلے گئے۔ راستے میں جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا ملتا وہ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ آیا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ سراقہ نے وہ معافی نامہ محفوظ رکھا اور اسے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے جیرانہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ دن ایفاء عہد اور خیرخواہی کا دن ہے، قریب آ جاؤ۔ سراقہ قریب آئے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ سراقہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کہ تم ایک دن کسریٰ کے کنگن پہنو گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پوری ہوئی۔ چنانچہ جب عجم فتح ہوا اور کسریٰ کے زیورات مال و غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے گئے اور مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈال دیے گئے تو آپ نے سراقہ کو طلب کیا۔ جب سراقہ آ گئے، حضرت عمر نے یہ کہہ کر کسریٰ کے کنگن ان کی طرف بڑھا دیے، اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن اتار کر ایک دیہاتی سراقہ کے ہاتھوں میں ڈال دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق، ان کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ اور راستہ بتلانے والے عبداللہ بن عریقط کے ہمراہ صبح ہونے سے پہلے غار سے نکلے۔ پہلے ان حضرات نے جنوب میں یمن کا راستہ اختیار کیا، پھر مغرب کی سمت ساحل کا رخ کیا، یہاں تک کہ جب آپ ایسے راستے پر پہنچ گئے جس پر عام طور پر قافلے سفر نہیں کرتے تو آپ شمال کی طرف بحر احمر کے ساحل سے لگ کر چلنے لگے۔ راستے میں ایک جگہ
معبد خزائی کا خیمہ نظر آیا۔ یہ ایک نیک دل خاتون تھی جو اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھی رہتی۔ جب کوئی مسافر ادھر سے گزرتا تو جو کچھ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ہوتا اسے پیش کر دیتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس نیک طینت خاتون کے خیمے کے قریب پہنچے تو اپنی سواریوں سے اتر گئے اور معبد سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کچھ گوشت یا کھجوریں ہیں؟ ہم یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں۔ معبد رضی اللہ عنہا نے کہا میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی دوران آپ کو خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا معبد کیا یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ معبد نے عرض کیا کہ وہ ایک کمزور اور دبلی پتلی بکری ہے، اس میں دودھ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم مجھے اس کا دودھ دوہنے کی اجازت دیتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا بالکل، اگر اس کے تھنوں میں دودھ ہو تو اس کو ضرور نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں کو چھوا اور معبد کے حق میں دعا کی، پھر ان سے کہا کہ وہ ایک برتن لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا یہاں تک کہ وہ برتن لبالب بھر گیا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دودھ پینے کے لیے دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دودھ پیا، وہ بھی سیر ہو گئے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ برتن بھر کر دودھ دہا اور پھر وہ بھرا ہوا برتن معبد کو دے کر روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ معبد کے شوہر اکتم بن ابل جون جو قریب کے جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آ گئے۔ انہوں نے خیمے کے اندر دودھ سے بھرا ہوا برتن دیکھ کر حیرت سے پوچھا اے معبد یہ دودھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ بکری تو اس قابل نہیں ہے کہ دودھ دیتی۔ معبد نے جواب دیا ہمارے پاس ایک نہایت بابرکت اور نہایت شریف آدمی تشریف لائے تھے، ان کی برکت سے یہ سب ہوا۔ معبد نے ایک ایک بات اپنے شوہر کو بتلائی۔ شوہر نے پوچھا وہ صاحب کیسے تھے، کس حلیے کے تھے؟ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ عقیدت و محبت کا شہپارہ تو ہے ہی، ادب عالیہ کا گراں قدر نمونہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رنگ کھلتا ہوا تھا، ان کا چہرہ انتہائی روشن اور منور تھا، تمام سراپا دل آویز، خوبصورت، نہ وہ بڑی توند والے تھے نہ گنجے سر والے، پورا پیکر ایسا جیسا رنگ و نور میں ڈھال دیا گیا ہو۔ سرمگی اور سفید و سیاہ آنکھیں، لمبی سیاہ پلکیں، دراز گردن، باریک اور ملے ہوئے ابرو، چمکدار سیاہ بال، خاموشی میں وقار، گفتگو میں حلاوت، جو بات کریں واضح، نہ مختصر اور نہ طویل، بولنے کا انداز اتنا پیارا گویا لفظ نہیں موتی جھڑ رہے ہوں، درمیانی قد، نہ اتنا کوتاہ کہ نظر میں نہ جچے اور نہ اتنا طویل کہ ناگوار گزرے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر ہو۔ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی انتہائی باادب، حلقہ بنا کر ان کے پاس بیٹھتے، جو بات وہ فرماتے اسے غور سے کان لگا کر سنتے، کوئی حکم دیتے تو اسے بجا لانے میں سبقت کرتے۔ خوبصورتی ان پر نچھاور، دور سے بھی لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور جاذب نظر اور قریب سے بھی سب سے زیادہ دلکش اور حسین۔ معبد نے کہا خدا کی قسم یہ تو وہی صاحب معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں قریش سے ایسا ویسا سنا گیا ہے، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں ان کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں اور ان کے ساتھ ساتھ رہوں۔ ادھر معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے میں دودھ دوہنے اور دودھ پینے کا یہ واقعہ پیش آیا، ادھر مکے کی وادیوں میں ایک آواز گونجی، لوگوں نے کچھ اشعار سنے مگر اشعار پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ آواز مکے کے زیریں حصے سے آ رہی تھی، لوگ آواز کا تعاقب کر رہے تھے اور سن رہے تھے مگر دیکھ نہیں رہے تھے۔ چند اشعار کے تراجم یہ ہیں: اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا رب ہے ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو معبد کے خیمے میں اترے، وہ دونوں ہدایت لے کر خیمے میں اترے تھے، چنانچہ معبد نے ہدایت پالی، وہ شخص مراد کو پہنچا جو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق رہا،
یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، تم لوگ اپنی بہن ام معبد رضی اللہ عنہا سے اس کی بکری اور اس کے برتن کے بارے میں پوچھو گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ آنے والے نے اس سے بکری طلب کی، اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا، پھر وہ بکری کو اس کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ ام معبد ہر آنے جانے والے کے لیے اس کا دودھ دوہتی تھی۔ مبارک ہو بنو کعب کو ان کی خاتون کا مقام مرتبہ اور وہ ٹھکانہ جو اہل ایمان کے کام آیا۔ روایات میں ہے کہ یہ غیبی آواز ان بچے کچے مسلمانوں نے بھی سنی جو کسی عذر کی وجہ سے مکے میں رہ گئے اور ہجرت نہ کر سکے تھے۔ یہ آواز سننے کے بعد ان مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ تیزی کے ساتھ ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے کی طرف نکل پڑے اور جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں جا کر شامل ہو گئے۔ ام معبد خزاعی کو اس واقعے سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ وہ گاؤں کی رہنے والی سیدھی سادی خاتون تھی۔ ان کی شہرت اس خیمے سے آگے نہیں بڑھی تھی کہ اچانک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے مہمان بن گئے۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ انہیں ایمان کی دولت بھی نصیب ہوئی اور لازوال شہرت بھی۔ آج ان کا قصہ سیرت طیبہ کے ایمان افروز واقعے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ ام معبد کا پورا نام عاتقہ بنت خالد بن منقذ تھا۔ ان کے بھائی کا نام حبیش بن خالد خزاعی ہے۔ وہی اس قصے کے راوی بھی ہیں۔ دودھ کے اس واقعے کے بعد قریشی جوان اس خیمے کے پاس آئے۔ انہوں نے ام معبد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ وہ بالکل انجان بن گئی اور کہنے لگیں، تم مجھ سے ایسی بات پوچھ رہے ہو جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ویسے تو ام معبد رضی اللہ عنہا کے دل و دماغ کو ایمان کی باد صبا نے اسی وقت چھو لیا تھا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انجان شخصیت کے روپ میں دیکھا تھا۔